السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. آج میں آپ کے پاس ایک اسپیشل سیشن لے کر آئی ہوں. آج کل کووڈ کی وجہ سے کئی لوگ بیمار ہیں. انیومریبل ڈیتھس اپنوں کی ہو رہی ہیں. فرسٹ ویو میں وی یوز ٹو واچ اٹ آن ٹی وی، بٹ اب اپنوں کی نیوز، انفیکٹ ہم میں سے کئی لوگ خود اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. ہر کوئی پینک ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے. ہر ڈسکشن میں یہی ہے کہ فلاں وینٹیلیٹر پر ہے، فلاں سیریس ہے، فلاں بیمار ہے، فلاں سسپیکٹڈ ہے. اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہم سب کے گھروں سے، زندگیوں سے اور امپورٹنٹلی دلوں سے مسنگ ہے، اور وہ ہے سکون، سکینت، ٹرانکولیٹی. میں یہاں پر سب کی یاد دہانی کروانا چاہتی ہوں چند باتوں کی طرف، کیونکہ بہت دیندار، اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ بھی ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلے سکون یا سکینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے. ہم اس کو الگ الگ چیزوں میں تلاش کرتے ہیں، جیسے کبھی اپنے ساتھیوں میں، کبھی اپنے شوہر یا بیوی میں، کبھی مال میں، گھر میں، اولاد میں. اور اس وقت ہم سکون تلاش کرتے ہیں کہ کوئی تو مجھے تسلی دے دے، کوئی تو مجھے کہہ دے، کوئی تو مجھے بتا دے کہ ہم اس سے بچ جائیں گے، کوئی تو کہیں علاج بتا دے کہ اگر اس کووڈ کے لپیٹ میں آ جائیں تو بچ جائیں. کبھی ڈاکٹر سے بات کر کر سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، کبھی کسی اور سے بات کر کر سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے، بلیو می، یہ سکون صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو سکتا ہے. تو ہمیں صرف اسی سے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر نازل کیا اللہ تعالیٰ نے سکینہ اپنے رسول کے اوپر. یہاں پر نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا سکینہ اس کی طرف سے اور مدد کی اس کی اپنے جنود یعنی اپنے فوج. سورہ فتح آیت نمبر 4 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو نازل کرتا ہے سکینہ مومنوں کے دلوں پر، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ زیادہ کر دے ایمان کے ساتھ ایمان میں ان کو. تو اب یہاں پر بھی دیکھیے سورہ فتح میں بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سکینت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے مومنوں کے دلوں پر. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ان آیات سے بہت ہی کلیئر ہے کہ سکینت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. ان تمام آیتوں میں یہی بتایا گیا ہے کہ سکون، سکینت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جس کو یہ سکون مل گیا اسے اللہ تعالیٰ کا تحفہ مل گیا، اللہ کی رحمت مل گئی. اور اگر یہ مسنگ ہے، آپ بے چین ہیں، قرار نہیں ہیں، تو پریشان مت ہوئیے، ڈونٹ وری. ہاتھ پھیلائیے اس ذات کے سامنے، اس سے مانگیے جس کی طرف سے یہ نازل ہوتی ہے. یہ سکینت ڈسکشن سے جو ہے نہیں ملے گی، نہ ٹیکسٹ میسیجز سے، نہ کئی گھنٹوں کی اسکرولنگ سے، نہ کئی دفعہ نیوز دیکھنے سے. آئی ایم ناٹ asking you to stop doing all this. I'm just saying کہ ان سب سے دل کا سکون، دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوگا. اس سکون کو صرف اور صرف اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے یہ ہمارے اوپر نازل ہو سکتی ہے. نیکسٹ، یہ سکون جو مسنگ ہے ہمارے دلوں سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے خوف. کیونکہ خوف کے پریزنس میں سکون اور خوف دونوں ایک ساتھ رہے یہ پاسبل نہیں ہے. کس چیز کا خوف ہے؟ پوچھیے اپنے آپ سے. خود کی جان کا خوف یا اپنوں کو کھونے کا خوف؟ بیماری کا خوف یا بیماری سے لڑتے ہوئے پیسے جانے کا خوف؟ یا ان حالات میں روزی کا خوف؟ یا اور کوئی خوف؟ کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں ہے اس چیز کا خوف؟ یا اللہ تعالیٰ ہم سے غصے میں ہے اس چیز کا خوف؟ یا ابھی مجھے دنیا چھوڑ کر نہیں جانا ہے اس چیز کا خوف؟ یا میں کسی اپنے کو کھونا نہیں چاہتی ہوں اس چیز کا خوف؟ یا میرے اعمال کیسے ہیں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑے نہ ہو سکوں اس چیز کا خوف؟ کس چیز کا خوف ہے؟
اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو کچھ چیزوں سے، خوف میں سے، بھوک میں سے، مال کے نقصان میں سے، اور تمہارے اپنے نفسوں سے یعنی ہمارے اپنوں سے، ہماری زندگی میں ہمارے اپنوں کو نقصان ہوگا یا ہمارے اپنوں کو ہم کھو دیں گے، اور پھلوں سے یعنی پھلوں میں نقصان ہو سکتا ہے، کھیتی میں نقصان ہو سکتا ہے، روزی میں نقصان ہو سکتا ہے، اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اور ان میں سے سب چیزوں کی آزمائش ہمارے سامنے آ کھڑی ہو گئی ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو گیا تو، ہم میں سے اگر کوئی بہت سیریس ہو گیا تو، ہم میں سے کسی کو آکسیجن نہ ملا صحیح ٹائم پر تو، ہم میں سے کسی کو میڈیکل ہیلپ نہ ملی تو، ان سب میں بزنس، پیسہ، ساری چیزوں کا اگر نقصان ہو گیا تو، کہیں خود کی موت ہو گئی تو، کہیں یہ فتنہ تو نہیں ہے، کہیں یہ آزمائش تو نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں آزمائش ہی ہے۔ یہ ہماری آزمائش ہے ہمارے ایمان کے لاسٹ پلر کو لے کر۔ القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ ہمیں تقدیر پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ This is from Allah subhanahu wa ta'ala. This is a test from Allah subhanahu wa ta'ala. And آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنوں کے ڈیتھس جب ہوئے، جب ان کے اپنے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، ان سچویشنز میں کیا ان کا عمل رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے، بیٹیاں، سب کا انتقال سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ پسندیدہ صحابہ کرام جنگوں میں شہید ہوئے۔ How did they deal with it? Number 1, accept and embrace the situation. You cannot fight with it as it is from Allah subhanahu wa ta'ala. You can only deal with it. Deal with سمجھداری، deal with حکمت، deal with صبر، deal with توکل۔ and ہمارا اس سچویشن میں کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے لوگوں کی تکلیف کم کرنے میں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے میں۔ بعض لوگوں کا سکون اس لیے غائب ہے کہ اس دور سے جو ہم گزر رہے ہیں کہیں وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو نہیں ہے؟ اگر ہم مر گئے تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے؟ میرا آپ سب سے یہ سوال ہے، کیا پری کووڈ ٹائم میں موت انیویٹیبل تھی؟ کیا موت نہیں آنے والی تھی؟ تب بھی موت برحق تھی، اب بھی موت برحق ہے۔ تب بھی موت کے لیے پریپئر کرنا تھا، اب بھی موت کے لیے پریپئر کرنا ہے۔ اگر ہم توحید پر ہے، شرک میں مبتلا نہیں ہے، تو کیوں کس چیز کا خوف ہے؟ مومن کو تو ہر مومنٹ موت کے لیے تیار رہنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مر گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پھر کس چیز کا خوف ہے؟ کیا ہم بھول گئے تھے کہ دنیا ٹیمپرری ہے؟ کیا ہم بھول گئے تھے کہ اپنوں کو بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے؟ کیا ہم بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائیں گے؟ سو فیس اٹ، صبر کے ساتھ، توکل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، اور توحید پر جمے رہنے کے ساتھ، اینڈ پریپیئر ٹو میٹ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر فتنے، ہر آزمائش سے بچائے، بیماروں کو شفا اور صحت عطا کرے، اس وبا کو دنیا سے اللہ تعالیٰ ہٹا لے، اس وبا کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، عذاب کا نہیں۔ ہمیں اس حال میں موت عطا کریے اللہ تعالیٰ کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے اور آپ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔